السلام علیکم دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اور جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے لٹریچر میں ہم اس طرح کی آرگنائزیشنز کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے یہ کب بنایا گیا تھا، کیوں بنایا گیا تھا، کون کون سے وجوہات تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایولیوشنری یا ود دا پیسج آف ٹائم اس میں کون کون سے چینجز آئے ہیں اور کون کون سے وجوہات کے بنا پر اس میں چینجز آئے ہیں، اس کی اسٹرکچر میں یا اس کی پالیسیز میں یا اس کی آبجیکٹیوز میں یا اس کے کام میں کون کون سے چینجز آئے ہیں۔ اور آخری بات، چونکہ آج کا لیکچر چونکہ انٹروڈکٹری ہے، تو ہمارا فوکس رہے گا کہ ہم بہت آسان طریقے سے انٹروڈیوس کریں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو، اور آخری جو ہمارے ساتھ آخری چیز ہوگی وہ ہے اس کی فنکشنز، یا یہ کس لیے بنایا گیا تھا یا اس کا کام اب تک یا آج کل کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1989 جو کہ G7 جو گروپ آف 7 جو آرگنائزیشن ہے، وہی بھی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ اس میں کینیڈا ہے، زیادہ تر ویسٹرن ممالک ہے، فرانس ہے جو ایڈوانسڈ یا ڈیولپڈ اکانومیز ہے، اس میں فرانس ہے، جرمنی ہے، UK ہے، USA ہے، اور کینیڈا ہے، اٹلی ہے، میرے خیال سے جاپان بھی ہے۔ یہی ممالک کے 1989 میں جو G7 کا سمٹ ہوا تھا، اسی میں یہ جو ہے یہ اسٹیبلش کیا گیا 1989 اور پیرس میں، اور آج کل بھی یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے یہ بیسڈ ہے ان فرانس یا ان پیرس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں، انہی ادوار میں سب سے اہم جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ منی لانڈرنگ تھا، کہ منی لانڈرنگ جو ہے یہ کس طریقے سے روکا جا سکے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد اس کا یہ تھا جب یہ بنایا گیا 1989 میں کہ انٹرنیشنل اکنامک سسٹم جو ہے یہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، یا ایک ٹرانسپیرنٹ ہو، یا یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اکنامک سسٹم کو اللیگل اکنامک ایکٹیویٹیز سے جو ہے ظاہری بات ہے خطرہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، تو اسی چیز کو منی لانڈرنگ کو اللیگل طریقے سے جو ہے منی جو ہے یہ رکھنا، یا اللیگل طریقے سے اسے مطلب ٹرانسفر کرنا، یہی چیزیں جو ہے اس پر انہی چیزوں کے خلاف جو ہے یہ آرگنائزیشن بنایا گیا تھا۔ اور ایولیوشنری اس طرح ہے کہ 1999 اور 1992 میں اس کی چونکہ پہلے وہی G7 کے ممبرز تھے، انہوں نے بنایا، بعد میں یہ جو اوریجنل ممبرز ہیں یہ 16 ہو گئے، اور بعد میں 1991 یا 1992 میں یہ 28 تک پہنچا، اور 2000 میں یہ 31 تھے، اور آج کل جو ہے یہ اس کے اوریجنل ممبرز جو ہیں، ممبرشپ اس کی جو ہے یا ممبرز جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی وہ 39 ہے۔ اور اسی ممبرز میں وہ ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر وہی ممالک ہیں جو G7 کے ممبرز تھے، یا زیادہ تر ویسٹرن ممالک ہے، یورپین یونین کے ممالک ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایشیا سے ممالک ہیں، ان میں اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو انڈیا ہے، اس میں ٹرکی ہے، اس میں اگر ایشیا کی بات کریں، اور سعودی عربیہ ہے اس میں۔ اسی طرح جو ممالک ہے یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ممبر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9/11 کے بعد، چونکہ 1989 سے لے کر 9/11 تک یا 2000 تک یا 2001 تک یہ اس طرح تھا کہ اس کا مقصد صرف یہی تھا، یا بنایا گیا صرف اسی لیے تھا کہ منی لانڈرنگ جو ہے یہ نہ ہو۔ 9/11 کے بعد اس طرح ہوا کہ US کی وجہ سے، یا US نے یہ فیٹ اپ میں ایک اور چیز بھی جو ہے یہ ایڈ کی، اور وہ ہے جو ایک دوسرا فوکس رہتا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا، اور وہ ہے ٹیررزم فائنینسنگ یا ٹیرر فائنینسنگ۔ اس طرح ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو دی سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر جو تھا یا ہے، اس میں انوالوڈ ہیں نیٹو فورسز یا ویسٹرن ممالک، اور خصوصاً جو USA ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ
ایک لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے. اور اسی طرح فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پر 9/11 کے بعد یہ چیز بھی ایڈ کی گئی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے یہ ٹیرر فائنانسنگ جو ہے، جو آرگنائزیشنز ہے، جو آرگنائزیشنز ہے، جو ممالک ہے، جو لوگ ہیں جو ٹیرر آرگنائزیشن کو یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فائنانس کرتے ہیں یا اکنامک اسسٹنس دیتے ہیں ان آرگنائزیشنز کو، وہی آرگنائزیشنز کو جو ریکگنائزڈ ٹیررسٹ گروپس ہیں، جو یونائٹڈ نیشن نے ریکگنائز کی ہیں ایز ٹیررسٹ گروپس. دوسری بات یہ ہے کہ فیٹف جو ہے اس کا سٹرکچر تو ظاہری بات ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ اس کے 39 ممبرس ہے اور زیادہ تر ویسٹرن ممالک ہے، یا ایک لیڈنگ رول جو ہے ویسٹرن ممالک کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر لیڈنگ رول بھی ان کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ اکنامک یہ جو آرگنائزیشن ہے، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہے، یہ حصہ ہے انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کا. اور یہ ایک ٹول ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے ایک انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب اب اس کا آپریشن اس طرح ہے یا اس کا سٹرکچر تو وہی ہو گیا، پھر یہ اس طرح کرتے ہیں یہ 39 ممالک یا یہ ممبرز یا فیٹ اپ آرگنائزیشن جو ہے، یہ اپنے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بناتے ہیں یا انٹرنیشنل آسان الفاظ میں رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں. اور پھر وہی رولز اینڈ ریگولیشن جس کے ذریعے سے یہ ایک مؤثر انداز سے ٹیرر فائنانسنگ جو ہے وہ بھی روک لے اور جو منی لانڈرنگ ہے اسی چیز کو بھی روک لے. تو وہی اپنے لیے سٹینڈرڈز بناتے ہیں یا بنتے ہیں یا ریکمنڈیشنز دیتے ہیں یا ان کے اپنی سٹینڈرڈز ہے، اپنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے جو ساری دنیا میں فیٹ اپ جو ہے یہ تھرو سینکشنز یا تھرو پابندیوں کے ذریعے سے یا دوسری پریشر اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، انہی کے ذریعے سے امپوز کرتے ہیں یا انفورس کرتے ہیں دنیا میں. دوسری بات یہ ہے کہ جن سٹینڈرڈز کے ذریعے سے جتنی بھی سٹینڈرڈز ہے، جتنی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، اس سے ایک کوآرڈینیٹ گلوبل رسپانس دیتے ہیں کہ آرگنائزڈ کرائمز نہ ہو، کرپشن نہ ہو یا ٹیررزم نہ ہو. ظاہری بات ہے کہ منی لانڈرنگ آسان الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ منی لانڈرنگ اور دوسرا جو چیز ہے ان کا وہ ہے ٹیرر فائنانسنگ. اچھا، یہ بات تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو گئی. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ مختلف آرگنائزیشنز ہیں، مختلف ریجنل آرگنائزیشنز ہیں، جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اپنے جو ہے ایک اس میں افریقن فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اور دوسرا ہے ریجنل آرگنائزیشن اس کے اپنا، جس کے ذریعے سے یہ ریجنلی بھی آبزرو کرتے ہیں یا چیک رکھتے ہیں یا ایک ایز اے واچ ڈاگ جو ہے کام کرتے ہیں یہ آرگنائزیشنز ریجنلی کہ منی لانڈرنگ نہ ہو یا جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہے اس کو کوئی فائنانس نہ کرے. تو دو اس کی اپنی ریجنل آرگنائزیشنز ہیں اور بہت سے اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جس ہم آسان الفاظ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو آرگنائزیشنز ہے جو ریجنل بیس پر یا چھوٹے بڑے آرگنائزیشنز ہے جو ایفیلیٹڈ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے سے. اب یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا کہ اس کا سٹرکچر کس طرح ہے، اس کا کون کون سے اہم وجوہات تھے جس کے بنا پر یہ بنا، ایولیوشنری کس طرح اس میں چینجز آئے. اور دوسری بات ایک یہ بات بھی ہے کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ٹیرر فائنانسنگ جو ہے یہ ایک اہم چیز اس میں ایڈ کی گئی، اور زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو یہ انہی دو چیزوں پر زیادہ تر جو ہے ان کا فوکس رہتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے یا کس لیے بنایا گیا ہے یا کس لیے بن گیا ہے یا اس کا کام اب جو ہے یہ کیا ہے. سیٹس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ٹو کمبیٹ منی لانڈرنگ اینڈ ٹیرر فائنانسنگ، یہ بات ٹیررسٹ فائنانسنگ، یہ بات تو ہم بہت ڈیٹیل سے ہم یہ بات کر چکے ہیں. اسیسز اینڈ مانیٹر کمپلائنس ود فیٹ اپ اسٹینڈرڈس، یہ ظاہری بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے اس کے گرے لسٹ میں ہے، اور اگین جو ہے وہ پاکستان کو مختلف کنڈیشنز دیتے ہیں، مختلف ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اور مختلف پوائنٹس دیتے ہیں، اور بعد میں کچھ وقت کے بعد وہ چیک کرتے ہیں کہ انہی چیزوں پر انہی کنڈیشنز پر عمل کیا جا چکا ہے یا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. تو ظاہری بات ہے کہ جتنی بھی اسٹینڈرڈس ہے، جتنی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، وہی جو ہے یہ مانیٹر بھی کرتے ہیں اور ایسیس بھی کرتے ہیں. کنڈکٹس ٹیپالوجیز اسٹڈیز آف منی لانڈرنگ ٹیررسٹ فائنانسنگ میتھڈ اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنیکس، یہ
اتنی ساری چیزیں جو ہے ظاہری بات ہے آسان الفاظ میں اس طرح ہے کہ یہ اسیس کرتے ہیں، یہ مانیٹر کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ منی لانڈرنگ نہ ہو، ٹیررسٹ فائنانسنگ نہ ہو، یا مختلف میتھڈز کے ذریعے سے جو ایک نئی میتھڈس کے ذریعے سے جو ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے، جو منی لانڈرنگ ہوتا ہے، تو یہ چیز جو نئی طریقوں سے، نئی ٹیکنیک سے اور نئی میتھڈ سے جو یہ دونوں چیزیں جو ہو رہی ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم آج کل ہم کہتے ہیں کہ فیٹف کا جو دائرہ کار ہے وہ جو آن لائن منی جو ٹرانسفر ہوتی ہے یا جو آن لائن جو پیمنٹ ہوتا ہے، ان ہی چیزوں پر بھی یہ جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے یہ نظر رکھتا ہے. رسپانس ٹو نیو اینڈ ایمرجنگ تھریٹس سچ ایز پرولیفریشن فائنینسنگ. ایک یہ بھی ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اگر ہم دیکھیں تو فائنینشیل ایکشن اس کی بلیک لسٹ میں صرف 2 ممالک ہے، ایک ایران ہے اور دوسرا نارتھ کوریا ہے. تو نارتھ کوریا میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ نیوکلیئر ویپنس کو پرولیفریٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تیسرا چیز بھی ہے جو ٹیرر فائنانسنگ کے علاوہ، اور دوسرا جو منی لانڈرنگ کے علاوہ یہ چیز بھی ہے کہ یہ چیک کرتے ہیں کہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے ذریعے سے کی وجہ سے نارتھ کوریا پر پابندیاں ہے یا وہ بلیک لسٹ میں ہے، تو وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ یہی ویپنز جو ہے یہ پرولیفریٹ نہ ہو. دے انکریز دا ٹرانسپیرنسی آف فائنینشیل سسٹم. ظاہری بات ہے، ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں. میکنگ اٹ ایزیئر ٹو ڈیٹیکٹ کرمنل ایکٹیویٹی اینڈ گیو کنٹریز اینڈ دا کیپیسٹی ٹو سکسیزفلی ٹیک ایکشن اگینسٹ منی لانڈرز اینڈ ٹیررسٹ فائنینشیل شیئرز. یہ بات تو ظاہری بات ہے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم میں، اکنامک سسٹم میں ٹرانسپیرنسی کے لیے بنایا گیا ہے، یا حکومت ریاستوں کو بھی یا مختلف ممالک کو بھی وہی کیپیسٹی دیتی ہے، وہی فار ایگزامپل مؤثر طریقے بتاتے ہیں، مؤثر میتھڈز بتاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے منی لانڈرنگ جو ہے روکا جا سکے یا پکڑے جا سکے منی لانڈررز، اور جو ٹیرر فائنینشیئرز ہیں ان کو پکڑا جا سکے یا یہ چیز جو ہے یہ ختم کیا جا سکے. The FATF develops and promote policies to protect the global financial system to that it could be used by the terrorists and other anti-social elements. ٹھیک ہے کہ وہی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں گلوبل فائنینشیل سسٹم جو کہ خطرہ ہے کہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس یوز کرے یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے یہ یوز کرے. However, the FATF is not in a position to give any advice regarding the credentials or work of association. ٹھیک ہے. Now the FATF has started dealing with virtual currency، جس کی ہم آن لائن پیمنٹ کی بات کرتے تھے. ورچوئل کرنسی کی اس کا جو دائرہ کار ہے یہ بھی ایکسپینڈ ہو چکا ہے. The FATF is an international policy making body. It does not have any role in law enforcement matter, investigation and prosecution. یہ ہے کہ FATF جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، اور یہ سوسائٹیز میں نہ یہ لاز جو ہے یہ انفورس کر سکتے ہیں، نہ انویسٹیگیشنز کر سکتے ہیں، نہ پروزیکیوشنز کر سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور بلکہ یہ چیزیں جو ہے یہ لاز یہ بناتی بھی ہیں، انفورس بھی کرتے ہیں تھرو اسٹیٹس. یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر لوگوں کو پروزیکیوٹ بھی کرتے ہیں، آرگنائزیشن کو پروزیکیوٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے خلاف ایکشنز لیتے ہیں تھرو اسٹیٹس. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ FATF جو ہے یہ اپنے جتنی بھی کام ہے جو فار ایگزامپل لاز بنانا، ظاہری بات ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے، یا سب سے پہلے جو پاکستان 2012 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تو یہ کہا گیا تھا پاکستان کو کہ یہ پاکستان میں اس طرح لاز نہیں ہے جس کے ذریعے سے منی لانڈرنگ جو ہے یہ روکا جا سکے یا ٹیرر فائنانسنگ جو ہے یہ روکا جا سکے. تو اسٹیٹس کے ذریعے سے یہ نہ صرف یہ کہ لاز بناتے ہیں، لاز پھر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، یہ انویسٹیگیشنز بھی کرتے ہیں انہی آرگنائزیشنز کے خلاف، انہی لوگوں کے خلاف جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، جو ٹیرر فائنانسنگ میں ملوث ہے، اور پھر انہی لوگوں کو تھرو اسٹیٹس جو ہے یہ پروزیکیوٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. اور اگلے لیکچرز میں ہمارا ہوگا کہ گرے لسٹ کیا ہے، بلیک لسٹ کیا ہے، اور کون سے ممالک جو ہے اور کون سی وجوہات کی وجہ سے یہ ممالک جو ہے گرے لسٹ میں ہے یا بلیک لسٹ میں ہے. شکریہ.